کبھی سوچا ہے کہ سارا دن ڈیسک پر بیٹھ کر کام کرنے کے بعد جسمانی طور پر تو نہیں لیکن ذہنی طور پر اتنی شدید تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہر روز محسوس کرتے ہیں۔ تو چلیں آج سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی اصل وجوہات کیا ہیں۔ یہ سوال بہت جانا پہچانا لگتا ہے نا؟ اگر ایسا محسوس ہوتا ہے تو یہ جان لیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ آج کے دور میں جہاں ہمارا زیادہ تر کام جسمانی نہیں بلکہ ذہنی ہوتا ہے، یہ تھکاوٹ ایک بہت ہی عام مسئلہ بن چکی ہے۔ اور پتہ ہے، ماہرین نے اس احساس کو ایک نام بھی دے دیا ہے، دی گریٹ ماڈرن ایگزاسشن، یعنی جدید دور کی شدید تھکاوٹ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ذاتی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمارے آج کل کے کام کرنے کے طریقوں کا ایک سیدھا سادھا نتیجہ ہے۔ اس کو ایسے سمجھے کہ ہماری ذہنی توانائی پر ایک پوشیدہ ٹیکس سسٹم لگا ہوا ہے۔ بالکل جیسے انکم ٹیکس ہماری تنخواہ کو کم کرتا ہے، ویسے ہی یہ ذہنی ٹیکس ہماری توجہ اور توانائی کو خاموشی سے ختم کرتے رہتے ہیں، اور دن کے آخر میں ہم بالکل نچڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ پوشیدہ ٹیکسز ہیں کیا چیز؟ ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں، دو بڑے مجرم ہیں جو ہماری توانائی چراتے ہیں۔ آئیے ان دونوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا ٹیکسٹ ہے مائکرو فرسٹریشنز، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی معمولی پریشانیاں جو دن بھر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اکیلے میں شاید یہ کوئی بڑی بات نہ لگے، لیکن جب یہ ایک کے بعد ایک جمع ہوتی جاتی ہیں تو یہ ہماری ذہنی بیٹری کو بری طرح سے ختم کر دیتی ہیں۔ اور یہ پریشانیاں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے کہ ایک اہم میٹنگ کے دوران ویڈیو کال کا بار بار اٹکنا، کسی ضروری فائل کو ڈھونڈتے رہنا، یا پھر کسی ویب سائٹ کا سست لوڈ ہونا، اور ہاں، پاس ورڈ بھول جانا اور پھر اسے ریسیٹ کرنے کا پورا عمل۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چوٹیں ہیں جو مل کر ایک بڑا زخم بن جاتی ہیں۔ دوسرا ٹیکس ہے اٹینشن ریزیڈیو۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک کام کو چھوڑ کر فوراً دوسرے کام پر جاتے ہیں تو ہمارا دماغ پوری طرح سے شفٹ نہیں ہوتا۔ ہماری توجہ کا کچھ حصہ پچھلے کام میں ہی اٹکا رہ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جسے ہم ملٹی ٹاسکنگ سمجھ کر اپنی خوبی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ہماری کارکردگی کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا فوکس بکھر جاتا ہے اور ہر نئے کام کے لیے دماغ کو اضافی زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ذہنی بیٹری اور بھی تیزی سے ختم ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم نے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ پہلا قدم ہے اپنی توانائی کا آڈٹ کرنا، یعنی یہ حساب لگانا کہ ہماری توانائی کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے کاموں کو دو حصوں میں بانٹنا ہوگا۔ ایک ہیں انرجی گیورز، یعنی توانائی دینے والے کام جنہیں کر کے اچھا لگتا ہے، جیسے کوئی تخلیقی کام کرنا، اور دوسرے ہیں انرجی ویمپائرز، یعنی توانائی چوسنے والے کام جو ہمیں تھکا دیتے ہیں، جیسے بے مقصد میٹنگز یا لمبی فضول ای میلز کا جواب دینا۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور طریقہ ہے۔ پہلا قدم، اپنے روزمرہ کے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں۔ دوسرا، ہر کام کے آگے ایمانداری سے لکھیں کہ یہ گیور ہے یا ویمپائر۔ اور تیسرا، اب ایک پلان بنائیں کہ ان ویمپائرز کو کیسے کم کیا جائے اور گیورز کے لیے زیادہ وقت کیسے نکالا جائے۔ توانائی بچانے کا دوسرا اہم طریقہ ہے کام اور ذاتی زندگی کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنا، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے ایک شٹ ڈاؤن کا معمول یا شٹ ڈاؤن ریچول اپنانا۔ اس کا مقصد صرف لیپ ٹاپ بند کر دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے دماغ کو یہ واضح سگنل دینا ہے کہ کام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی لائن کھینچنا بہت ضروری ہے تاکہ کام کے خیالات اور ٹینشن ہمارے ذاتی وقت میں داخل نہ ہوں۔ ایک اچھا شٹ ڈاؤن ریچول کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے 4 آسان سٹیپس ہیں۔ 1، آخری بار ای میلز دیکھ لیں تاکہ ذہن صاف رہے۔ 2، اپنی میز یا کمپیوٹر کا ڈیسک ٹاپ صاف کریں۔ 3، کوئی اختتامی جملہ بولیں جیسے آج کا کام ختم۔ اور آخر میں جسمانی طور پر خود کو کام سے الگ کریں، جیسے لیپ ٹاپ بند کر کے بیگ میں رکھنا یا تھوڑی دیر کے لیے واک پر چلے جانا۔ اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان طریقوں کا مقصد کام سے بچنا یا سستی کرنا بالکل نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے اپنی توانائی کو ہوشیاری سے استعمال کرنا تاکہ کام کے وقت ہم پورا فوکس دے سکیں اور کام کے بعد اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی ہمارے پاس بھرپور توانائی موجود ہو۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، کیا ہمارا کوئی شٹ ڈاؤن کا معمول ہے؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنی توانائی کو بچانے اور اپنی شاموں کو زیادہ پرسکون بنانے کے لیے
कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है?